اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں، اور ثلاثی مزید فی میں ہم لوگ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 8 ابواب ہوتے ہیں، جس میں سے ہم تیسرے باب کو کر رہے تھے، اور اس تیسرے باب کا نام ہے باب تفاعل۔ ثلاثی مزید فی اور باب 3 تفاعل۔ لیکن جب ہم نارمل بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ پہ لاسٹ حرکت کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، تو پھر ہم تفاعل کہہ دیتے ہیں۔ اب اس میں کئی لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شاید ساکن ہے، اور جب میں ایگزام لیتی تھی تو وہ ساکن لگا دیتے تھے، حالانکہ یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نام ہے اور نام تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے، تو ورڈ اصل میں ہے تفاعل، لیکن کیونکہ جب ہم تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے بولتے ہیں تو آخری لیٹر کی حرکت نہیں پڑھی جاتی، تو ہم پھر اس کو کہہ دیتے ہیں تفاعل۔ ٹھیک ہے، ساکن نہیں ہے، اسم ہے، اور اسم تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اس میں میم ہم اب سوری باب مفاعلہ ہے تھرڈ ون، دس از دا ففتھ ون، تفاعل۔ ٹھیک ہو گیا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو پڑھ رہی تھی تو میں نے اس لیے وہ میرے دماغ میں رہ گیا۔ جزاک اللہ۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ چلیں جی، سب لوگ جاگے میں ہیں سارے بچے ماشاءاللہ سے۔ مفاعلتن، مفاعلہ۔ اب یہ اس میں بھی وہی آپ بات سمجھ لو کہ ویسے یہ ہے مفاعلتن، گولتا ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے، اور مفاعلتن نام ہے، اسم ہے، اس لیے تنوین پہ اینڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پھر اس تنوین کی جو ہے تے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا تجوید جن جن بچوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ یہ جو گول تا ہے یہ ہا میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ پھر ہم تے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کی آواز نکلے گی، مفاعلہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے مفاعلہ، ایسے لکھا جائے گا پھر یہ، یعنی کہ پڑھنے میں ایسے آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر گول اس کی حرکت نہیں پڑھی جائے گی، اور گولتے ہا کی آواز میں بدل جائے گا۔ اس کا ہم باب اسم المفعول کر رہے تھے، اور اسم المفعول اس کے نام سے جیسے پتہ ہے کہ اسم ہے، اور اسم میں نے کہا تھا کہ یہ فعل مضارع سے آخری 5 چیزیں، مضارع مجہول، فعل امر، فعل نہیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول بنتا ہے۔ کون سا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں جی؟ کس؟ ناصرہ۔ میم ناصرہ۔ ناصرہ، ٹھیک ہے، نون صاد را، یہ آپ نے بولنا ہے، نون صاد را۔ اب اس کو کیونکہ سب سے پہلے ہم فعل مضارع بنائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے علامت مضارع لگتی ہے، ساتھ ہی ہم نے جیسے جو لیٹر لگانا ہے نا، آپ نے پورے رول کو ایک دم سے زبانی بول لینا ہے۔ اسی لیے میں بار بار ریپیٹ کرا رہی ہوں کہ بائی دا ٹائم یہ ہمارا اینڈ ہو تو آپ کو بالکل حفظ ہو چکا ہو، آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہو۔ تو جیسی علامت مضارع لگائی، ساتھ ہی میں نے اس کا قاعدہ بولا کہ تمام یتان، پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی، باقی سب زبر والی۔ اب یہ کیونکہ نمبر 3 باب ہے تو یہ پیش والی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نثر کو مفاعلہ کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مزید فی بنانے کے لیے کچھ مزید اس کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے۔
تو ہم دیکھیں گے کہ ثلاثی مزید فی میں کس چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے جو کہ اس کے نام کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. میم اضافی ہے شروع میں جو والا والے والی کے لیے ہوتا ہے, آخر میں گولتا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ان دو کو اگر ہم ہٹا دیں تو ہمیں فا علا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فا علا, یعنی کہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فے کے بعد ایک الف کا اضافہ ہے. تو ہم پہلے لکھیں گے فا کلمہ جو کہ نون ہے, اور پھر ایک الف کا اضافہ کریں گے, اور پھر اگلے 3 روٹ لیٹرز صاد اور را لکھ دیں گے. یہ ہمارا بن گیا فعل مضارع. اب میں نے جیسے کہا کہ ہمیں فعل مضارع بنانے کے لیے اگلی تبدیلی ہم نے آئین کلمہ پہ کرنی ہوتی ہے. تو آئین کلمہ کا رول فوراً ہم نے بول لینا ہے کہ تمام آئین زیر والی سوائے چوتھے اور 5ویں باب کے. اب کیونکہ یہ تیسرے نمبر کا باب ہے تو ہم نے اس کی آئین کلمہ کو فوراً زیر دے دینی ہے. اس کے بعد تیسری اور آخری تبدیلی ہوتی ہے لام کلمہ پہ. ہم نے سیکھا کہ ماضی کی اینڈنگ زبر پہ ہوتی ہے, امر اور نہیں کی اینڈنگ ساکن یا جزم پہ ہوتی ہے, اور جو آپ کا یہ مضارع ہے اس کی اینڈنگ پیش کے اوپر ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو فوراً پیش دے دی تو ہمارا یہ لفظ بن گیا. اب رہ گیا ہمارے پاس پیچھے نون, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مضارع ماضی سے بنتا ہے اور تمام ماضی صرف زبروں سے بنتا ہے. تو جو لیٹرز ہمارے پیچھے رہ جائیں گے انہیں بغیر سوچے ہم نے آخر میں زبر دے دینی ہے. اور الف سے پہلے ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ نہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے, صرف زبر ہی آتی ہے. تو ہمارا یہ فعل مضارع تیار ہو گیا. یوناسرو. اب اس فعل مضارع سے جب میں نے اسم الفاعل بنانا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اسم بنانا ہے. اب اسم بنانے کے لیے ہمیں اسم کی نشانی لگانی ہے اور فعل مضارع کی نشانی ہٹانی ہے. تو یتان کو میں نے ہٹا دیا اور اس کی جگہ میں نے میم پیش منہ کا اضافہ کر دیا. منہ کے بعد آگے میرے پاس وہی پورا کا پورا ورڈ لکھا جائے گا. میں نے کہا تھا سٹارٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور تبدیلی آتی ہے اور آخر میں تبدیلی آتی ہے, فعل امر میں بھی, فعل نہیں میں بھی, اور اسم الفاعل اور اسم المفعول ان سب کے اندر یا تو امر میں تو سٹارٹ اور اینڈ پہ آتی ہے, یہاں پہ اگلی تبدیلی ہے جو وہ آئین کلمہ پہ آتی ہے. ہم نے آئین جو ہے ہمارا صاد ہے, اس سے پہلے کے لیٹر کو ایز اٹ از اتار لینا ہے. تو بن گیا یونا کے بجائے مونا. اب ہمارے پاس آئین کلمہ آ گیا. پھر ہم نے آئین کلمہ کا رول فوراً اب یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فاعل کیونکہ کام کرنے والا ہے, اس کے جو ہے جیب میں ایک ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ایک ہیرو اور ایک ولن کی مثال دی تھی کہ اسم المفعول جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی اور ایکشن کرتا ہے. اور ہماری جب ہم ایک زمانے میں جہالت کے دور میں انڈین پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ولن ہوتا ہے اور وہ پورا ٹائم مار کھا رہا ہوتا ہے کس سے, ہیرو سے. تو اب ولن کے سر پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں. تو جو اب کیونکہ ہم مفعول جب بنائیں گے تو مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہیرو ایکشن کر رہا ہے یعنی کہ ولن, تو اس کے آئین کے اوپر زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو فاعل ہوتا ہے جو ایکشن کرنے والا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپوزٹ کر دینا ہے, تو اس پہ زبر ہے تو اس کو اس کے نیچے فاعل کی آئین کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ ہم مفعول بنا رہے ہیں تو اس کا جو آئین کلمہ ہے اس کے سر پہ ڈنڈے برسانے ہیں, تو اس کے سر کے اوپر زبر لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اسم ہے, پہلے ہمارے پاس مضارع تھا تو مضارع کی اینڈنگ پیش پہ, ماضی کی اینڈنگ زبر پہ, امر و نہیں کی اینڈنگ جزم یعنی کہ ساکن پہ. تو اب یہ کیونکہ اسم ہے تو اسم کی اینڈنگ تنوین پہ, تو یہاں پہ ہم نے دے دیا تنوین.
تو ہمارے پاس کیا ورڈ تیار ہو گیا؟ مناصرن. مناصرن. اب مناصرن کو ہم نے، ہمارے پاس بیسک ورڈ آ گیا واحد کا، اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اوپر ہوتا ہے واحد، اس کے بعد آ جاتا ہے تثنیہ. ہر گردان کا ایک فکس پیٹرن ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور آخر میں آ جاتا ہے جمع. اور پہلے آتا ہے مذکر. آخری جو 4 گردانے ہیں، امر، نہیں، یہ تو مضارع کی، حاضر کی 6 شکلوں سے بنتے ہیں، تو اس میں کل 6 الفاظ ہوتے ہیں. اور اسم اور جو ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 3 مذکر کے الفاظ ہوں گے، واحد تثنیہ جمع، اور 3 ہی مؤنث کے ہوں گے. تو پہلے اوپر ہم ہمیشہ مذکر لکھتے ہیں اور نیچے مؤنث لکھتے ہیں. تو واحد ہمارا اوپر ہم نے لفظ تیار کر لیا مناصرن. اسی کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ تثنیہ بنا دینا ہے. اور کیونکہ ہم ابھی پیش والی شکل تیار کر رہے ہیں، آخر میں پیش ہے، پیش والی حالت ہے، مرفوع الفاظ ہے، تو ہم اب اس کو پاس ہمیں پتہ ہے تثنیہ بنانے کے لیے وہ بھی اسم میں الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے پہلا واحد ورڈ لکھا مناصر، اور اس کے بعد الف نون کا اضافہ ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ تثنیہ کے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور جمع کے نون کے نیچے نون کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو جو نون ہے یہ ہمیں عدد کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر تو نیچے کی طرف ہے، کمی کی طرف ہے، تو وہ تثنیہ ہے، اور نون کے اوپر اگر زبر ہے اونچائی اور بلندی کی طرف تو وہ جمع ہے. ہم نے یہ سیکھا جس طرح کہ میں نے آپ کو امر اور نہیں میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس 3 ووولز ہیں. پہلا ورڈ اکیلا ہوتا ہے، مادے پہ اینڈ کر جاتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ کے آگے ہم نے الف لگا دینا ہے، جمع کے لیے ہم نے واو لگا دینا ہے. بالکل سیم چیز یہاں پہ ہو رہی ہے. ہم نے تثنیہ کے لیے آگے الف لگایا، اور جمع میں ہم نے آگے واو لگایا. س. اب واو، ٹھیک ہے، مناصرو. اب یہ الف واو جو ہے یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ اعراب کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے حالت کے بارے میں. الف اور واو اعرابی حالت بتاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی کیا اعرابی حالت ہے یا اس کی کیا حالت ہے، تو ہم نے فوراً ہمیں پتہ ہے کہ الف 3 واولز ہیں، الف واو یا. تو پیش کے پاس پہلے دونوں واولز آ گئے، اس نے الف لے لیا اور واو لے لیا. تو بیسیکلی الف اور واو ہمیں کس کے بارے میں بتا رہے؟ اس کی حالت کے بارے میں. الف اور واو مرفوع کے پاس ہے، رفع کے پاس ہے. تو اس نے ہمیں الف اور واو نے ہمیں کس کے بارے میں بتا دیا؟ واحد جو ہے ورڈ مناصر، اس کے آگے الف آ گیا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ رفعی حالت میں ہے. اور اسی طرح اگر اس کے آگے واو آ گیا تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ رفعی حالت میں ہے. یعنی کہ واحد لفظ کے بعد الف اور واو آپ کو حالت کے بارے میں بتا رہا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد جو نون ہے وہ عدد کے بارے میں بتاتا ہے. اگر نون کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ وہ کمی کی طرف ہے، نیچے کی طرف ہے، تو اس کا مطلب نون کے نیچے اگر زیر ہے تو نیچے کی طرف، تو مطلب 2 تثنیہ. اور اگر نون کے اوپر زبر ہے بلندی کی طرف، تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ
عدد اس کا کیا ہے؟ جمع کا ہے، یعنی کہ زیادہ کا، پلورل کا. تو الف واو ہمیں حالت کے بارے میں بتا رہا ہے اور نون ہمیں عدد کے بارے میں بتا رہا ہے. تو مناصر جو پہلا واحد ورڈ ہے اس کی جب تثنیہ بنانی ہے تو ہم نے نون زیر والا لگانا ہے اور حالت کے لیے الف لگا دینا ہے. پہلے الف آتا ہے پھر واو آتا ہے. الفابیٹیکل آرڈر کے اندر چلو تو آپ کو یاد رہے گا. اور اسی طرح آپ نے رفع کے لیے تثنیہ کے آگے الف لگایا، جمع کے آگے واو لگایا، اور پھر ہم نے عدد کے لیے نون زیر والی لگا دی تثنیہ میں اور نون زبر والی لگا دی جمع میں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ورڈ تیار ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس مناصرانی اور مناصرونا. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ پہلا ورڈ تو پیش پہ اینڈ کرے گا بتانے کے لیے کہ میں رفعی حالت میں ہوں، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے مادے کا، یعنی کہ لام کلمہ، وہ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے، بہت تبدیلی قبول کر لیتا ہے. تو جو بھی اس کے بعد لیٹر ہوگا، کیونکہ اب اضافہ ہو رہا ہے نا لیٹر کا، اس کی دوستی جس کے ساتھ ہے وہ فوراً اپنی پیش کی حرکت کو اس حرکت سے تبدیل کر لے گا. یعنی کہ اب ہم جانتے ہیں کہ الف کے پیچھے نہ تو زیر پڑی جا سکتی ہے نہ پیش. اب ظاہری بات ہے اب یہ کیونکہ فلیکسیبل تھا، تبدیلی بہت آرام سے قبول کرتا ہے، تو الف کی دوستی کیونکہ زبر کے ساتھ ہے تو جو لام کلمہ ہے آخری مادے کا حرف، اس کے اوپر ہم زبر ڈال دیں گے. رانی. اور پھر آگے واو آ گیا جمع میں، تو آٹومیٹکلی ہم فوراً یہ بھی تبدیلی بڑی آرام سے قبول کرتا ہے، اپنے دوست کے حال میں بدل جاتا ہے. جیسے اس کے گھر مہمان آتے ہیں ویسا روپ دھار لیتا ہے. کیونکہ واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے تو اس نے اب فوراً یہاں پہ پیش لے لیا. تو مناصرونا یہ تو ہمارے ہو گئے مذکر کے 3 الفاظ. اسی طرح اب ہم مؤنث پہ آ جاتے ہیں. مؤنث واحد. اب مؤنث ہمیں پتہ ہے وہ لفظ وہی ہے مناصر ہمارے پاس، مناصرن. اب اس کو میں نے جیسے ہی مؤنث بنانا ہے تو میں کیا کروں گی، اس کے آگے ایک گول تے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. واحد مؤنث کے لیے مناصر، یعنی کہ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہم نے پورا لکھ لینا ہے، جو ہمارا واحد ورڈ ہے مذکر کا مناصر، اور آخر میں ہے رے. اب کیونکہ میں نے کہا کہ یہ تبدیلی قبول کرتا ہے جیسے ہی کوئی ورڈ آئے، تو اب گول تا کے پیچھے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ زبر آتی ہے. یعنی کہ جب ہم نے مذکر سے مؤنث بنانی ہے تو لاسٹ لیٹر کو زبر دے کے اور ہم نے آگے گولتے کا اضافہ کر دینا ہے. کیونکہ آپ پڑھنے میں بھی دیکھو تو مناصریتن یا روتن تھوڑی سی ہماری زبان کو اٹکا رہی ہے، لیکن زبر کے ساتھ ایک فلو آ رہا ہے، ایک کنٹینیوٹی آ رہی ہے، ایک ردم آ رہا ہے. تو اس لیے اہل عرب ہمیشہ وہی تبدیلی کر لیتے ہیں جس میں ان کی آواز جو ہے آپس میں ردم کریٹ کرے. جب ان کا دل چاہتا ہے وہ تبدیلی لے آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی را کے اوپر زبر ہے اور آگے گول تے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ ابھی ہم پیش کی حالت پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر 2 پیش آ جانی ہے. تو یہ ہمارا ورڈ بن گیا مناصرتن. اب اس مناصرتن کو ہم اسی مناصرتن کو جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہم نے پیش کے پاس الف نون ہے، الف ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے،
یہاں پہ جو ہے الف نون ہے، پیش کے پاس کیا ہے؟ الف ہے. تو ہم نے اسی مناصرہ کو کیونکہ گولتے صرف لگتا ہے کس کے لیے؟ واحد مؤنث. جب بھی آپ کو کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ گولتے نظر آئے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد مؤنث ہے. اب ہم نے اس کو تثنیہ بنانے کے لیے پہلا بیسک ورڈ ویسے اتارا، مناصرہ، اور اس کے بعد ہم نے یعنی کہ اس کا گولتے کے پہلا والا ورڈ ویسے اتارا. اب کیونکہ اس کے بعد تے موجود ہے لیکن وہ گول سے سیدھی تے میں بدل جائے گی، اور یہاں تک تو ورڈ ہے ہمارے پاس مناصرہ تے، اور اس کے آگے ہم نے الف نون کا اضافہ کر دینا ہے. الف فور رفع کی حالت اور نون فور تثنیہ کی حالت. ٹھیک ہے؟ تو مناصرہ، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ آخری لیٹر بہت فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کے آگے الف آ رہا ہے تو ہم نے فوراً تے کو زبر دے دی. تو ہمارا لفظ کیا بن گیا؟ مناصر تانی. سر اور آگے لگ گیا تانی. اسی کو اب ہم جمع بنائیں گے. واحد ورڈ میں نے کہا ایز اٹ از اترتا جاتا ہے، مناصرہ، اور جمع بنانے کے لیے ہم آگے کس چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں؟ الف تے. بہت قرآن میں ہم نے ایسے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، السماوات. کتنا یہ السماوات کا الارضی والسماوات، یہ کتنا زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. پھر آپ کی وہ آیات ہیں جس میں کہا جاتا ہے مومنات، مومن عورتیں. اسی طرح صادقات، مومن عورتوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے. الصادقات، الف تے اینڈ پہ لگ رہے کہ وہ ہمیشہ سچی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے وہ بہت سارے ورڈز ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں قرآن کے اندر کہ مومن عورتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، سچ بولتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں. تو وہ سارے ورڈ الف تے کے اوپر اینڈ کرتے ہیں. تو یہ اتنا ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمع مؤنث کے لیے الف تے کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ پیش والی صورت ہے تو اس کے اوپر آپ کی دو پیش آ جائیں گی، مناصراتن. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن، کوئی سوال؟ نہیں، بالکل کلیئر ہو گیا. باقی بچے؟ جی الحمدللہ میم ٹھیک ہو گیا. اسی کو اب ہم تبدیل کرنے لگے ہیں نسبی حالت میں. ابھی ہم کہہ رہے تھے پیش والی حالت، اب ہم اس کو بنانے لگے ہیں نسبی حالت میں. اسم المفعول باب 3 اور نسبی حالت. اس میں ہم جیسے جانتے ہیں کہ اوپر ہم لکھ لیں گے واحد اور تثنیہ اور جمع. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ساروں کا ایک فکس پیٹرن ہوتا ہے. پہلی لائن ہم نے لکھنی ہے مذکر کی، اور مذکر میں سب سے پہلے وہی جو ہمارا پہلا ورڈ ہے جو ہم آلریڈی تیار کر چکے ہیں، مناصرن. اب کیونکہ ہم نے اس کو نصب کی حالت میں لے کے جانا ہے تو ہم نے اس کے اینڈ پہ دو زبر کا اضافہ کرنا ہے. اور جیسے کہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ دو زبروں کے ساتھ لازماً ایک الف آتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جب بھی دو زبر آتی ہے. یقیناً، آپ یقیناً میں نون نون نن نہیں کہتے بلکہ آپ اس کے اوپر
دو زبر ڈال کے ایک ساتھ الف کا اضافہ کر کے نون کی ساؤنڈ بناتے ہو. یقیناً، مثلاً، اتفاقن، اتفاقن. اور کوئی ورڈ بتائیں؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے اردو کے ورڈ؟ تقریباً. ریحن بھی تو آیا، تقریباً بھی ٹھیک ہے. ریحن، سرسرن، تفریحن، اندازن. کتنے سارے ورڈ ہیں، اور بھی ڈھیر سارے ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، صادقن تو ابھی وہ ہمارا عربی میں ہی ہم لکھتے ہیں نا، اردو کا ورڈ تو نہیں ہے. میں ابھی اردو کے ورڈ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور بھی ڈھیر سارے ورڈز ہیں، لیکن بتانے کا مطلب ہے کہ اردو میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ جب بھی دو زبریں آتی ہیں اس کے ساتھ ہم لازماً ایک الف لگاتے ہیں. اور اگر اسی کو ہم ال کے ساتھ بنائیں گے تو ال کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا کہ تنوین حرام ہے. تو جیسی ال لگے گا اس کے ساتھ تو فوراً ہمارا ایک جب حرکت گرے گی تو ساتھ ہی اپنے الف کو بھی لے جائے گی، یعنی کہ مناصرہ. جیسے ہی اس نے اپنی تنوین کو گرایا، ساتھ ہی اس کی جو ایک زبر کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو ساتھ ہی وہ اپنے الف کو لے جائے گا، کیونکہ دو زبروں کے ساتھ الف آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہماری دو زبریں نہیں آئیں گی. المناصرہ. تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. مناصرن. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تثنیہ بنانے کے لیے کس کا اضافہ کیا جاتا ہے؟ اب مناصر واحد ورڈ تک ہم نے لکھ لیا. ٹھیک ہے، اور کیا ایڈ کریں گے ہمیں اس کی حالت کے لیے؟ میں صرف حالت کی بات کر رہی ہوں. حالت کے لیے کیا ایڈ کریں گے؟ وہ لیٹر جو حالت کا بتاتا ہے. نون تو عدد نہیں بتاتا ہے. الف اور واو. دو لیٹرز کیسے آ رہے ہیں؟ میم الف نسبی حالت کے لیے یا لگائیں گے بس. بالکل. اب ہم رفع کی حالت تو نہیں بات کر رہے نا، ہم نصب اور جر کی بات کرنے لگے ہیں. تو نصب اور جر جو ہے تین واولز ہیں. کون سا واول رہ گیا پیچھے؟ یا. تو یا کا اضافہ ہو جائے گا. جی میم. ٹھیک ہے، اب یا کا اضافہ ہوا اس کی حالت کے لیے، اور اب بتاؤ کہ عدد کے لیے کس کا اضافہ ہوگا؟ نون کا اضافہ. اب ان کو ہم نے حرکات دینی ہے. آپ کو پتہ ہے الف واو یا یہ ہمیشہ ساکن ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ جو آخری لیٹر ہے بہت فلیکسیبل ہے، تبدیلی کو بہت آسانی سے قبول کرتا ہے، اور آگے جو بھی واول ہوتا ہے اس کے مطابق فوراً اپنی حالت کو بدل لیتا ہے. تو یا کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ. لیکن یہ چلو میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں. عدد کے لیے کیا آئے گا؟ یہاں ہم تثنیہ بنا رہے ہیں. نون پہ زبر آئے گی یا زیر آئے گی؟ زیر آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہاں ہم نے دے دیا زیر. اب یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ رفع میں تو ہمارے پاس دو مختلف شکلیں تھیں. یعنی کہ ایک شکل ہمارے پاس تھی الف نون اور دوسری شکل تھی واو نون. اب الف اور واو کو دیکھ کے میں بتا سکتی ہوں کہ الف نون تثنیہ کے لیے اور واو نون جمع کے لیے. ہم نے ایڈ کیا ہے صرف واول. اب یہاں پہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ آخری واول ہم نے تثنیہ کے لیے استعمال کر لیا. اب جمع کے لیے ہمارے پاس کوئی اور واول نہیں بچا کہ جس میں میں فرق پیش کر سکوں.
تو ہم اسی یا کو دوبارہ استعمال کریں گے، یعنی کہ محبت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تثنیہ اور جمع نے کہ ہمارے پاس کیونکہ ایک ہی واول بچا ہے تو ہم اس کو شیئر کر لیتے ہیں، مل بانٹ کے استعمال کر لیتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ سے یا نون کا استعمال کر لیا، مناصرے، اور آگے پھر یا اور نون۔ اب جمع کے لیے نون پہ کیا حرکت آئے گی؟ تثنیہ کے لیے زبر زیر آئے آئی تھی تو جمع کے لیے کیا آئے گا؟ زبر زبر، بلندی والی حرکت، اچھا زیادہ ہے نا تو بلندی والا ہی حرکت۔ اب یہ ہمارے پاس بالکل ایگزیکٹ سیم ورڈز بن گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی شیئر کرنے کو چیز نہیں تھی، اب یہ بالکل ایک جیسے ورڈ بن گئے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دو کی بات ہو رہی ہے کہ سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے مل کے جب میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نون کو بھی نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جو لاسٹ لیٹر ہے جو کہ بہت فلیکسیبل ہے، جو اپنی ہر سچویشن کے مطابق تبدیلی قبول کر لیتا ہے، اس میں ایک تبدیلی لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کیا کہ جب نون کے اوپر زبر ہے تو را کے اوپر اپوزٹ زیر آئے گی، پھر رپیٹ کر رہی ہوں، جب نون کے اوپر زبر ہے تو لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر آئے گی، را زیر والا، اور جب نون کے نیچے زیر ہے تو جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر آئے گی۔ تو ان سے بھی ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہو گے کہ ہم نون کو دیکھ کے تو بڑے آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نون زیر والا ہے تو تثنیہ ہے اور نون زبر والا ہے تو جمع ہے، تو پھر ہمیں را کو تبدیلی دینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے آپ کے دل میں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ ٹیچر اگر اس میم کے اس کو ساتھ ایک یا وقت ایک متکلم بولے کی گا، اور ضمیر رابعہ پہلے بولنے دو، شکیلہ بلکہ بول رہی ہے۔ ٹیچر اس کے اگر یا متکلم کی ضمیر ہوگی تو پھر اس کو جب ہم ہٹاتے ہیں حروف علت کے طور پر تو نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں را کی حرکت چینج کرنی ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اس کے ساتھ یا متکلم کی زیر نہیں ہے، مطلب اس وجہ سے۔ چلے اگلا دوسرا بچہ کون بتا رہا تھا؟ میم جو مجھے لگ رہا ہے نا کہ اس کی پروننسیشن کے لیے اس کو اس طرح سے بولتے ہیں، لگاتے ہیں زبر اور زیر اور را کون کے بچہ نیچے۔ بتائے گا؟ میم یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس لیے زیر آ جائے گی۔ لیکن دوسری یا کے ساتھ تو زبر آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو رے کی زبر اور زیر ہے یہ عدد کے بارے میں بتا رہی ہے، تو میں نے کہا یہ سوال یہ پوچھا ہے کہ جب نون ہمیں عدد کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہمیں کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اس کے اندر تبدیلی کریں؟ میم نون رابی تو گر گیا اس کا۔ کیوں گر گیا؟ اسم بنا رہے ہیں تو اس میں نون رابی کیوں گر رہا ہے؟ نون سے ہی تو آپ کو عدد پتہ چل رہی ہے۔ آپ مسلمینی مسلمینہ کہتے ہو کہ آپ نون گرا دیتے ہو؟ میم جب نون عرابی ہوتا ہے، جب نون کے اوپر زبر آتی ہے تو پیچھے زیر آتی ہے، اور جب تسنیہ بیٹا وہ ہوتا ہے تو میں نون کے نیچے آلریڈی زیر بتا آتی ہے۔ چکی ہوں نا کلثوم، سوال یہ کر رہی ہوں کہ اس را کو تبدیلی کی کیوں ضرورت پڑی جبکہ ہمیں نون آلریڈی بتا رہا ہے عدد کے بارے میں؟ یہ سوال ہے، سوال کو سمجھ کے اس کا جواب دیں۔ میں خود بتا دیتی ہوں، اس وجہ سے کہ جب آپ نے مرکب اضافی پڑھا تو مضاف کیسا ہوتا ہے؟ یس میم۔ کیسا ہوتا ہے مضاف؟ تسنیہ میں چینجز آتا ہے، مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ہلکا اس پھلکا پہ نہ ال ہوتی ہے نہ تنوین ہوتی ہے۔ اگر ال لگی ہے تو اس کو گرا دیں گے، اگر تنوین لگی ہے تو اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آنی اونا اینا کے اوپر اینڈ کر رہا ہے تو نون اعرابی گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا مضاف کی کیا دو کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ کیونکہ نون کو تو ہم آلریڈی گرا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ ہمارا یہ نون
کے بجائے را بتائے گا. مرکب اضافی میں نون اعرابی مضاف کا گر جاتا ہے. اب یہ را بتائے گا. اب لام کلمہ بتائے گا کہ میں تثنیہ ہوں یا جمع. اب ہم نے کیونکہ یہ سیکھ لیا کہ آئین کلمہ لام کلمہ نون سے اپوزٹ ہوتا ہے. یہ ابھی میں نے بتایا نا کہ جو بھی نون ہے اگر لام کلمہ زبر والا، اگر آگے نون زیر والا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ پر ہم زیر ڈال دیتے ہیں اگر آگے نون پر زبر ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ کر رہے ہیں. تو اب جیسے ہی مضاف کی اینڈنگ اگر ہماری مضاف کی، مثلاً کہ اسی کو ہم مضاف بنا رہے ہیں، اگر مثال کر لو کہ ہم اسی ورڈ کو مضاف بنانا چاہ رہے ہیں، اب میں نے اس کو ہلکا پھلکا کرنا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ مناصرینی مناصرینی کو میں نے مضاف بنانا ہے. اب کیا تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر؟ نون اعرابی کو گرانا ہے. اگر شروع میں ال تھا تو میں نے ال کو گرانا ہے، اور اگر آخر میں تنوین تھی تو میں تنوین کو گراتی، لیکن تنوین کے بجائے آنی اینا اونا ہے تو اب میں اس کے نون کو گرا دوں گی. ٹھیک ہے، تو مناصرینی کیا بن جائے گا؟ مناصری. مناصری. اب مناصرئی میں اب میرے پاس نون تو نہیں ہے جو عدد بتائے مجھے. اب مجھے یہاں را بتائے گا کہ یہ تثنیہ کے جمع ہے، یعنی کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نون سے اپوزٹ ڈلتا ہے اور یہاں زبر ہے، تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے آگے جو نون تھا وہ زیر والا تھا. اور زیر والا نون کون سا ہوتا ہے؟ تثنیہ کا. تسنیہ ہے. تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ ورڈ تثنیہ ہے. یعنی کہ اب آپ کو جو ہے را بتائے گا کہ میں کون ہوں. عدد جو ہے اب را بتا رہی ہے یہاں پہ. اسی طرح اگر یہ ہوتا، سسٹر آپ کا لکھا ہوا کلیئر نہیں آ رہا اسکرین پہ، آدھا کٹا ہوا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی اس پہ. آپ اسکرین کو سائڈ پہ کرو نا، آپ اسکرین کو تھوڑا سا ہلاؤ گے. میں اسے کرتی ہوں نہیں آتا کچھ بھی، وہ آدھا کٹا ہی رہتا ہے. ساروں دونوں کا طرف ایسے سے آ کٹا رہے. ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میم ہمیں تو صحیح نظر آ رہا ہے. جی بیٹا آپ نے صحیح اسکرین کو موو کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لو. اسکرین کے سائز کو، سائز بھی آپ چینج کر سکتے ہو نا. سسٹر سائز بھی چینج کیا ہے نا تو وہ آدھا کٹا ہوا ہی ہے.
تو بیٹا یہ آپ کے فون میں کوئی ایشو ہے نا، کیونکہ باقیوں کو تو ٹھیک نظر آ رہا ہے. ٹیچر بڑا کیا ہوگا نا اسکرین، تو وہ چھوٹی ہو گئی، تو انہوں نے اس وجہ سے کہہ رہی ہیں میرے خیال سے. یہ سب پہلے چھوٹا ہی تھا نا، تو پھر بھی 2 اسکرینیں نظر آ رہی تھی، آدھی ادھر سے کٹی ہوئی تھی، آدھی ادھر سے کٹی ہوئی تھی. تو اس لیے پلیز ذرا کلیئر بول دیں تو مجھے سمجھ آ جائے گی بس. جی میں کلیئر ہی بول رہی ہوں. موبائل کو تھوڑا سا دوسرے جیسے لمبائی میں نا چوڑائی میں لائیں تو وہ پھر پورا آ جائے گا. اچھا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں. نہیں اس میں بھی ویسے ہی ہے. اب یہ مناسا رئی آپ نے لکھا ہے نا، را پہ زبر ہے اور آگے چھوٹی یا ڈالی ہے. جی اور اس پہ ساکن ہے. اچھا اسی طرح جب میں جمع لکھوں گی، ٹھیک ہے، المنا س، اب یہاں پہ رینا ہے، رے کے نیچے زیر اور نون پہ زبر. اب جب میں نے اس کو مضاف بنانا ہے تو میں ال کو ہٹا دیا اور میرے پاس رہ گیا منا س، رے کے نیچے زیر، اور آگے سے میں نے نون کو بھی ہٹا دیا، گرا دیا. تو اب کون بتائے گا مجھے؟ مناسی رونا، سوری میں واو نون پہ آ گئی ہوں، یہاں پہ یا لکھنا بھول گئی ہوں. مناصرینا، یعنی کہ اب میں نے جب نون کو یہاں سے ہٹایا مضاف بنانے کے لیے، تو اب پھر میں رے کی طرف دیکھوں گی. اگر میرے پاس یہ لفظ ہے مناصری تو میں رے کی طرف دیکھوں گی. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ رے زیر والا ہے، تو اس کا مطلب ہے آگے نون کون سا تھا؟ اپوزٹ، زبر والا. تو مجھے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ ورڈ کیا ہے، جمع. تو اس طرح سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو را جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب میں ذرا نیٹ کر کے آپ کو گردان لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلا ورڈ مناصرن، سوری ہم زبر والا کہہ رہے تھے، مناصرن. اس کے نیچے آ جائے گا مناس. اب رے کو میں نے کون سی حرکت دینی ہے تسنیہ میں؟ نون سے اپوزٹ زبر. مناصرینی، اور جمع کو دینی ہے مناس. اب نون پہ زبر ہوتا ہے تو اب را کو کیا ملے گا؟ زیر. مناصرینا، یہ ہو گئے مذکر کے. اس کی مؤنث بنائیں گے. جو پہلا واحد ورڈ ہے مناس، اب پورا واحد ورڈ لکھ کے مناصر، اور آگے ہم نے گولتا لگا دینا ہے. اور میں نے کہا تھا گولتا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے. مناصر، اب یہ گولتا پہ لگ جائے گی 2 تنوین، مناصرتن. میں نے کہا 2 زبر کے ساتھ ہمیشہ الف آتا ہے. 2 ایسی سچویشنز ہیں کہ جس میں الف نہیں آتا. ایک گولتا، کیونکہ گولتا کا حروف تہجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حروف تہجی کے اندر گولتا نہیں ہے، اس لیے اس زبر کا افیکٹ گولتا پہ نہیں پڑے گا. اسی طرح اس کو مکمل کر کے بتاتی ہوں اگلا کون سا ورڈ ہے. مناصر تانی، مناصرتانی یعنی کہ الف نون زیر والا. اب یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ رے کے اوپر ہم نے اپوزٹ حرکت ڈالی ہے، نون زیر والا، تو ہم نے اس کے جو مناصرہ را کے اوپر زبر ڈالی ہے.
اور جمع کے لیے مناصر. اب یہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے آگے الف تے آنا ہے، تو الف سے پیچھے نہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش، صرف زبر آ سکتی ہے، تو آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی الف پہ را کے اوپر زبر ہی ہے. ٹھیک ہے، مناصرہ. اب یہاں تن آئے گا، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں میم ان آئے گا، کیونکہ دونوں حالتوں میں گول تا سوری کھلی تا کے نیچے تنوین زیر والی آتی ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس طرح یا نون کو وہ شیئر کر رہے، اسی طرح الف تے دو زیر والے کو دونوں شیئر کر رہے ہیں. یہ اوپر والا ہم نے لکھا تھا نصبی حالت. مس اس میں تسنیہ غلط نہیں ہو گئی؟ یا نون جائے گی. ہاں ہاں بالکل غلط ہو گئی. جزاک اللہ. تئینی. اب تے کے اوپر بھی آپ نے دیکھا نون سے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آ گیا تھا ہمارے پاس نصبی حالت. اب ہم بنانے لگے ہیں جری حالت. ٹائم بھی اوپر چلا گیا ہے. اب جری حالت میں صرف آپ کا واحد میں تبدیلی آنی ہے، اور تثنیہ اور جمع بالکل سیم رہے گا، اس لیے میں اس کو اب نہیں لکھنے لگی. جو تثنیہ اور جمع رفع کی حالت میں ہے وہی تثنیہ اور جمع زیر کی حالت میں بھی استعمال ہوں گے. صرف واحد کے اندر تبدیلی آئے گی، یعنی کہ ایک مناصرہ جو تن تھا اب بن جائے گا تن، گول تا دو زیر والی. ٹھیک ہے، اور جو مذکر تھا وہ کیا بن جائے گا؟ تو مناصرین بن جائے گا. بالکل. مناسی نہیں ہے، مناصر ہے، ہم مفعول پڑھ رہے ہیں. مناصر رن رن میں بھی آج تھوڑا سا غلط کر رہی ہوں بار بار. مناصرن. ٹھیک ہے، تو واحد میں تبدیلی آنی ہے مناصرن مناصرتن، لیکن نصب جو تثنیہ اور جمع ہے وہ سیم رپیٹ ہو جائیں گے. مناصرینی مناصرتینی مناصرینا مناصراتن. تو یہاں پہ اسی لیے کیونکہ دونوں نے شیئر کرنا ہے ایک دوسروں کو تثنیہ اور جمع کو، تو اسی وجہ سے دونوں کے نیچے جو ہے دو زیر آئے گی جمع مؤنث میں. اور ایک اور وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے دو زبر لگائی ہوتی تو پھر ہمیں ایک الف کا اضافہ کرنا پڑتا اور وہ تا بن جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ دو زبر کے ساتھ تو الف لازمی ہے، تو اسی وجہ سے دو زیروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور دونوں جو ہیں تثنیہ اور جمع سیم ہیں. کوئی سوال جو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میں کلاس اینڈ کر دوں. میم مجھے یہ اتنے والا حصہ پلیز دوبارہ سمجھائیں، یہ جہاں سے ہم نے مضاف کو بنایا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. مضاف کو کیا بنایا ہے؟ مضاف بنتا کیسے ہے مجھے یہ بتاؤ. میم برا کی جو ہم نے حرکات، میم مضاف جو ہوتا ہے نا وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. جی، اور کس کو ڈراپ کرتے ہیں؟ میم اگر اس کے ساتھ ال ہے تو ال گرا دیتے ہیں، اور اگر تنوین ہے تو تنوین کی ایک حرکت کو گرا دیتے ہیں. اگر پھر الف نون یا نون یا واو نون ہے تو پھر نون اعرابی گرا دیتے ہیں. اب جب میں نے نون گرا دیا نا تو مجھے نون عدد بتاتا ہے. ٹھیک ہے، جی اور میں نے یہ بتایا ہے کہ جو لاسٹ روٹ لیٹر ہوتا ہے جس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں وہ نون سے اپوزٹ حرکت لیتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر نون پہ زبر ہے تو لاسٹ لیٹر پہ زیر ہوگی. اگر نون پہ زیر ہے تو لاسٹ لام کلمہ پہ زبر ہوگی. اپوزٹ ہوگا یہ. جی یہاں تک سمجھ آئی بات؟ جی میم. تو جب ٹھیک ہے. نون ہٹ جاتا ہے تو اب مجھے اس لام کلمہ نے عدد بتانا ہے. ٹھیک ہے. اگر لام کلمہ کے نیچے زیر ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کے اپوزٹ جو نون تھا وہ زبر والا تھا. ہاں جی، اور وہ جمع کا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جمع کا ورڈ ہے. جی اور اگر را کے اوپر زبر ہوتی تو پھر ہمیں سمجھ آ جانی تھی کہ اس کا مطلب ہے نون اس کے آگے زیر والا گرا ہوا ہے. جی تو اس کا ٹھیک مطلب ہے کہ یہ تثنیہ کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ را جو ہے مضاف میں جا کے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ادروائز تو میں نے کہا نا عدد کے لیے نون ہے. نون کو دیکھ کے جی آپ ٹھیک بتاتے ہیں کہ جمع ہے ہے. یا زیر کی وجہ سے تثنیہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے نون گر جائے تو پھر ہمارے لیے یہ لاسٹ لیٹر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ بتائے گا عدد کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. اور کسی بچے کا سوال؟ اچھا یہ میں ایک دفعہ تھوڑی سی پڑھ دوں ذرا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. جی پڑھیں. اچھا یہ پہلے میں پڑھتی ہوں مذکر کی. مناصرن، مناصرین، یہ میں وہ جری حالت پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. مناصرین، مناصراتن. آپ مذکر مونس پہ چلے گئے ہو. مذکر کر رہے ہو ابھی آپ. رینا، رینا. رینا. اچھا ٹھیک ہے. اب جو مونس ہے وہ مناصراتن، مناصراتین اور مناصراتن. جی یہ بات آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ جب ہم جمع مؤنث بناتے ہیں تو راتن، مناصراتن، تو اکثر صاد کے بعد بھی ایک الف لگایا ہوتا ہے. 2 الف ڈالے ہوتے ہیں. صاد کی جو زبر ہے اس کے آگے بھی الف ڈالا ہوتا ہے. یہ کافی ساری لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. آپ نے ہمیشہ واحد ورڈ ایز اٹ از اتارنا ہوتا ہے اور اس کے آگے آنی، اونا، آئینی، اینا یا آتن ایڈ کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے. تو واحد کو تبدیل نہیں کر سکتے. واحد مکمل طور پہ، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. یہ یعنی کہ مکمل واحد لفظ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے آگے کچھ ایڈ ہو رہا ہے. اور جمع مکسر کون سا ہوتا ہے؟ جس کے درمیان میں کوئی تبدیلی آ جائے. تو یہ جتنے بھی آنی، اونا، اینا والی گردانیں ہیں اس میں واحد ورڈ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے. اس کو آپ نے ویسے کے ویسے اتار لینا ہے. اس کے بعد آپ نے آنی تسنیہ کے لیے اونا، جمع کے لیے آئینی، تسنیہ کے لیے اینا، جمع کے لیے یا تانی یا تینی یا آتن. آگے آپ کچھ اضافہ کر رہے ہو. واحد ورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. یہ بس بات یاد رکھنی ہے. ایک نسبی حالت کا بھی، نسبی حالت کا بھی بتا دوں. بیٹا میری اگلی کلاس میں بہت ٹائم اوپر ہو گیا ہے. نسبی میں تو سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. صرف آپ نے 2 زبر کے بجائے 2 زیر لگا دینا ہے. میم پلیز آج کی اسائنمنٹ اناؤنس کر دیں. جی آپ نے یہی گردان مجھے دونوں اسم الفاعل اور اسم المفعول بنا کے بھیجنی ہے تاکہ کوئی غلطی باقی رہ گئی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. اس میں معرفہ کے حساب سے بھی کر لیں. مس آخر والے میں نا تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں. جی آپ بلکہ اس میں بنانا ہی معرفہ معرفہ والی نا، جی ٹھیک ال کے ساتھ بنانا آپ سب لوگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. لیکن واحد جو ہے وہ دونوں لکھنا، ال کے ساتھ بھی بغیر ال کے ساتھ بھی، کیونکہ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر تبدیلی آنی ہے آگے. لیکن تسنیہ جمع میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو وہ پوری تسنیہ جمع پوری آپ ال کے ساتھ بنا لینا، لیکن جو واحد ہے اس کو ال کے ساتھ بھی لکھنا ہے، ال کے بغیر بھی لکھنا ہے. جی بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پلیز مجھے بھیج دیا کریں اسائنمنٹ. بہت سارے لوگ نہیں بھیجتے، 2-4 کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھیجتا.
تاکہ آپ لوگوں کی کریکشن ہو جایا کرے، کیونکہ کئی دفعہ غلط چیز آپ لوگ سیکھ لیتے ہو تو پھر وہاں پہ کریکشن ہو جاتی ہے۔ یہ کلثوم بہت ہی ریگولر نوٹس بھیجتی ہے، تو حالانکہ بڑا اس کو کمانڈ حاصل ہے، اس کے باوجود 2-3 غلطیاں نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ کریکشن ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے نوٹس ٹھیک کر لیتی ہے۔ تو وہ آپ کا یہ آپ نے یہ سوچ کے اپنی تیاری کرنی ہے کہ میں نے آگے پڑھانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میم سب نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے لیکن آگے جو غلطی پڑھانا ہے۔ نکلتی ہے نا وہ پھر مسلسل یاد رہتی ہے کہ یہ مسٹیک ہوئی تھی۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ دعا پڑھ دے کوئی بچہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاک السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 منٹ میں لے رہی ہوں، جلدی سے آپ اٹینڈنس لگائیں۔ 9 لوگوں کی اٹینڈنس ہے اور 14 اس وقت پارٹیسپینٹ ہیں، جس میں ایک تو میں ہوں گی۔